صحابہ سے عموماً ہمارے شیعہ زیادہ آشنا نہیں ہیں، چونکہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی، بھلے کہیں کوئی اعتراض کرنا ہو، کہیں کوئی تعریض کرنی ہو اہل بیت کے حوالے سے تو وہاں کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ رسول اللہ کے خوب کثیر صحابہ ہیں اور قرآن کریم نے ان کے فضائل ذکر کیے ہیں، ان کا مقام ذکر کیا ہے، ان کے لیے بہت اعلیٰ درجات ذکر کیے ہیں۔ وہ جو شہید ہو گئے بدر میں، وہ جو شہید ہو گئے احد میں، دیگر جنگوں میں حضور کے ساتھ تھے، انصار بالخصوص جنہوں نے رسول اللہ کے لیے اتنی فداکاری کی، اتنی جان نثاری کی، اور حضور نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عظیم فضائل ذکر کیے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے صحابہ کا، اور ایک جیسے نہیں تھے صحابہ، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ تاثر تو دیا جاتا ہے صحابہ سب ایک جیسے تھے، نہیں تھے ایک جیسے۔ عزیزان، یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، رسول اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے۔ اس میں سے سب سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان صحابہ کا جو کردار تھا حضور کے ساتھ، یہ آئے حضور کے ساتھ شامل ہوئے، شامل ہو کر ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ یہ پہلے اسلام سے خارج تھے، باہر تھے، کوئی مشرک تھا، بت پرست تھا، کافر تھا، کیا تھا، مختلف اپنے اپنے سلسلوں سے تھے، وہ چھوڑ کر آئے، اپنے قبائل چھوڑ کر آئے، ہجرت کی، سختیاں دیکھیں۔ یہ رول ان کا بہت اہم ہے، یہ سمجھنا کہ کس صحابی نے کیا کردار ادا کیا، اور ایسا بعضوں نے شاہکار کردار ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحسین وصول کی، شاباش وصول کی، اللہ کی طرف سے انہوں نے شاباش وصول کی۔ وہ کردار بہت اہم ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ہم چند صحابہ کو صرف نام پتہ ہوتے ہیں، شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلمان، ابو ذر اور مقداد، اور کون ہیں؟ یہ 4-5 یہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، باقی ایسی مخلوق ہے ساری۔ نہ عزیز من، بہت اعلیٰ و ارجمند شخصیات ہیں صحابہ، بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں صحابہ کے اندر۔ وہ جو اعلیٰ جنہوں نے بیعت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگیں لڑی رسول اللہ کی ہمراہی میں، جنہوں نے شہادتیں اور جنہوں نے جان و مال اپنا سارا نثار کیا، ان کی بہت عظمت ہے ان صحابہ کی۔ اس لیے ان کا کردار جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت جو فرقہ وارانہ ذہنیتیں ہیں ان میں ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ شیعہ صحابہ سے دور کر دیے گئے ہیں، اور صحابہ کی تعریف سے یا صحابہ کی زندگی پڑھنے سے اہل بیت کا مقام کم نہیں ہوتا۔ اہل بیت کو بڑا کرنے کے لیے صحابہ کو گرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ امیر المومنین کا مقام اس وقت بنتا ہے جب صحابہ سارے بیٹھ جائیں، پھر لگتا ہے بڑی قد ہے امیر المومنین کا۔ نہ عزیز من، وہ ایک علیحدہ مقام ہے، یہ نہیں ہے تفضیل کہ دوسروں کو گرائیں، دوسروں کو نیچے کریں گے تو امیر المومنین کا مقام ثابت ہوتا ہے۔ امیر المومنین کا مقام اپنی جگہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن امیر المومنین کے لیے یہ نہ ہو کہ صحابہ کو ہم حتماً نظر انداز کریں تاکہ اہل بیت کا مقام نمایاں ہو۔ نہ عزیز من، رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے صحابہ کو گرا کے اہل بیت کو اوپر نہیں کیا، صحابہ کے سامنے صحابہ کی تحسین کر کے، صحابہ کی قدر شناسی کر کے ان صحابہ کے اندر اہل بیت کا مقام پیش کیا ہے۔ ہم بھی ایسا ہی کریں، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں صحابہ میں سے، اور ایک عبداللہ ابن عباس ہیں جن کی تفسیر کو آج بھی بڑی اہمیت ملتی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ نمایاں شخصیت ہیں جنہیں شیعہ و سنی دونوں مانتے ہیں، چونکہ عموماً حساسیتیں مختلف ہیں، صحابہ بانٹے ہوئے ہیں مذاہب نے، مسالک نے، کچھ صحابہ سنیوں نے لے لیے ہیں، کچھ صحابہ شیعوں نے لے لیے ہیں۔ وہ صحابہ جو سنیوں نے لیے ہیں، شیعہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے،
وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے، وہ صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے، ان سے کیا اناد ہے آپ کو شیعوں کو؟ تھوڑے شہید ہیں صحابہ جن کے بارے میں آیات قرآن اتری ہیں، رسول اللہ کا ساتھ دینے والے، محمد رسول اللہ والذین معاہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے سختیاں دیکھی ہیں، یہ عظیم الشان ہیں۔ میں بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے مقروض ہو گئے ہو آپ، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان صحابہ کا ذکر کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اس سے ذرا برابر اہل بیت کی شان کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ آپ صحابہ کو نظر انداز کر کے اور اہل بیت کا مقام ثابت کرو، اس سے بہتر ہے۔ چونکہ اگر آپ کہتے ہو میرا بچہ بہت لائق ہے، کیوں لائق ہے؟ چونکہ اس کے اسکول میں باقی سارے بچے نالائق ہیں، نالائقوں میں اگر یہ پاس ہو گیا ہے تو یہ تو لائق نہیں ہے۔ آپ یہ کہو کہ یہ میرا بچہ سب سے زیادہ لائق ہے چونکہ ایسے اسکول میں ہے جس میں ایک بھی فیل نہیں ہوا، سب نے پوزیشنیں لی ہیں، پوزیشنیں لینے والوں میں یہ سب سے بالاتر ہے۔ عزیز من، امیر المومنین کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلے دوسروں کو نائل نہ ثابت کرو، آپ ان کی اہلیت کو مان لو۔ اور بعض خوش قسمت صحابہ ہیں جنہیں دونوں مانتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی مانتے ہیں، ان میں سے یہ ہیں عبداللہ ابن عباس۔ یہ بچپن میں رسول اللہ کے عہد میں بہت چھوٹے تھے اور رسول اللہ نے انہیں اٹھایا بھی، انہیں چوما بھی، دعا بھی دی ان کے علم کے لیے، اور اسی کے اثر تھا کہ عبداللہ ابن عباس بہت زیرک، فہیم، بابصیرت تھے۔ ہر اہم موقع پر امیر المومنین اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر انہیں بھیجتے کہ آپ جاؤ، جا کر میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دو۔ امیر المومنین کی حکومت کا دور بحرانوں کا دور تھا، اور عبداللہ ابن عباس ان بحرانوں میں مشاور تھے امیر المومنین کے، مشکل سیاسی دور میں مشاورت تھی۔